السلام علیکم ڈیئر فرینڈز، ویلکم ٹو دا چینل جو کہ ہے ایپیسوڈک ناول سٹوریز۔ ناول کا نام ہے عشق اور اس کی قسط نمبر ہے 20 جو کہ آخری قسط ہے اور اس کو لکھا ہے ریت شاہ نے۔ ریان اور مہر ہسپتال پہنچے تو شہریار کو ابھی تک ہوش نہیں آیا تھا۔ اسے بے ہوش ہوئے 72 گھنٹے ہو چکے تھے۔ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ اگر مزید 24 گھنٹے میں اسے ہوش نہ آیا تو اس کی جان بچانا بہت مشکل ہو جائے گا۔ مہر کو واپس دیکھ کر آسیہ اور سکندر پریشان ہو چکے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ وہ شہریار کے لیے کتنی خاص ہے اور ان کے لیے بھی خاص ہو چکی تھی۔ اسے بالکل اپنی سی بیٹی کی طرح محبت کرنے لگے اور اس طرح سے اچانک مہر کی واپسی نے انہیں بھی پریشان کر دیا تھا۔ فی الحال وہ نہیں چاہتے تھے کہ مہر اور ساریسا کا سامنا ہو۔ شہریار پر حملہ کرنے کے بعد ساریسا کہاں گئی تھی کوئی نہیں جانتا تھا، لیکن وہ واپس نہیں آئی تھی۔ پھر بھی اس کا خوف اس وقت بھی سکندر اور آسیہ کے آگے پیچھے منڈلا رہا تھا۔ ان لوگوں کو کسی پل سکون نہ تھا۔ پتہ تھا تو بس اتنا کہ ساریسا اگر عشق میں جان دے سکتی ہے تو نفرت میں جان لے بھی سکتی ہے، اور اس کے لیے وہ ایک پل نہیں لگائے گی۔ وہ کسی بھی وقت شہریار کی جان لے سکتی تھی۔ یہ تم نے کیا کیا ساریسا؟ اپنے شوہر کو جان سے مارنے کی کوشش کی؟ یہ تھا تمہارا عشق، یہ تھی تمہاری 22 سال کی تڑپ، اور یہ تھا تمہارا انتظار۔ اس کے لیے پکارتی تھی تم اس کو؟ تو میں کیا کرتی؟ وہ کہتا ہے وہ مجھ سے محبت نہیں کرتا، وہ اس مہر کو چاہتا ہے، وہ کہتا ہے وہ مجھ سے کبھی محبت نہیں کر سکتا، وہ کہتا ہے وہ کبھی میرے ساتھ نہیں آئے گا۔ وہ ساریسا کا ہو کر ساریسا کو اپنانے سے انکار کر رہا ہے۔ اسے میرے لیے بنایا گیا تھا، اسے مجھے دیا گیا تھا، تو کیوں اسے مجھ سے چھینا جا رہا ہے؟ وہ تڑپتے ہوئے بولی، کیونکہ تم نے غلطی کیا ہیں، اور ساریسا غلطیوں کی سزا ہوتی ہے۔ تم نے پہلے اس کے دادا دادی کو مار ڈالا، پھر اس ملازمہ کا قتل۔ ہمیں آدم ذات کی حفاظت کے لیے بنایا گیا ہے، ان کی جان لینے کے لیے نہیں۔ اگر 3 قتل کرنے کے بعد بھی تم اسے مانگتی ہو تو وہ تمہیں نہیں ملے گا۔ تمہیں شہریار کی اجازت ملنے کے بعد اپنے گھر واپس آ جانا چاہیے تھا، نہ کہ وہیں رک کر اپنی ضد پر قائم رہنا چاہیے تھا۔ وہ غلطیاں تم کر چکی ہو، اس کے بعد شہریار ویسے بھی تمہیں نہیں مل سکتا۔ شہریار یہاں آنے سے انکاری ہے، تم اسے زبردستی نہیں لا سکتی، تم اسے حاصل نہیں کر سکتی۔ بھول جاؤ اسے اور واپس آ جاؤ۔ شکر کرو کہ تم شہریار کے نکاح میں ہو اور اب بھی اپنی گدی پر قائم ہو، حکومت کر سکتی ہو۔ اگر سکندر کی طرح شہریار نے بھی نکاح نہ کیا ہوتا تو تمہیں بھی پریام کی طرح ساری زندگی کے لیے قید کر دیا جاتا، تم بھی ہمیشہ کے لیے قیدیوں کی طرح زندگی گزارتی۔ واپس آ جاؤ ساریسا، اب بھی وقت ہے، اور دعا کرو کہ شہریار بچ جائے، کیونکہ اگر اسے کچھ ہو گیا تو اس سے تمہاری ساری پریوں والی طاقتیں چھن جائیں گی۔ نہیں، اسے کچھ نہیں ہوگا، میں اسے کچھ نہیں ہونے دوں گی۔ میں شہریار کو واپس لاؤں گی، میں اسے بچا کر اپنے ساتھ لاؤں گی، میں اسے یوں نہیں چھوڑوں گی۔ وہ میرا ہے اور اس پر میرا حق ہے، وہ جنونی انداز میں بولی۔ ضد ایک بار پھر سر اٹھا چکی تھی۔ بزرگ اسے سمجھا سمجھا کر تھک ہار چکے تھے، مگر وہ اپنی ضد کی پکی تھی۔ اسے شہریار چاہیے تھا کسی بھی قیمت پر، اور وہ غصے میں اس پر حملہ کر بیٹھی تھی۔ لیکن عشق مرتا نہیں، نفرت آسان نہیں ہوتی، اور جس نے زندگی کے ہر پل کے ساتھ کسی سے عشق کیا ہو، اس سے کیا نفرت کرے گا؟ کہ شہریار کی جان اب بھی خطرے میں ہے۔ آسیہ مسلح پر بیٹھی مسلسل اپنے بچے کے لیے دعائیں مانگی جا رہی تھیں۔ ڈاکٹر کی خبر نے سکندر صاحب کو تھوڑا پرسکون کیا تھا، جبکہ مہر کے آنسو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ ایسے میں زیان نے دوست ہونے کا فرض نبھاتے ہوئے سب کو سنبھال رکھا تھا، اور عابد پھر کسی پیر صاحب کو بلانے گیا تھا تاکہ ان مسائل سے اب کچھ چھٹکارا حاصل ہو۔ شہریار کی حالت بہت خراب تھی اور مہر نے بہت مشکل سے ماما بابا کو گھر بھیجا تھا۔ وہ اسے چھوڑ کر نہیں جانا چاہتے تھے، لیکن آرام بھی ضروری تھا۔ مہر نے زیان بھی واپس جانے کا ارادہ کیا تھا۔ وہ جانے کے لیے راضی نہیں ہو رہا تھا، لیکن مہر کی ضد کے سامنے ہار گیا تھا۔ اس وقت مہر شہریار کے پاس کرسی رکھے بیٹھی تھی، جبکہ اس کی گردن پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ کتنی تکلیف ہوئی ہوگی اسے، کتنے درد میں ہوگا۔ اس کی حالت دیکھ کر مہر کو بار بار رونا آ رہا تھا۔ ڈاکٹر نے بہت مشکل سے اسے شہریار کے پاس بیٹھنے کی اجازت دی تھی۔ شہریار پلیز واپس آ جاؤ، ہم تمہارے بغیر نہیں جی سکتے۔ سوچو جب کل ہمارا بچہ اس دنیا میں آئے گا، میں اور تم مل کر اس کا خیال رکھیں گے، اس کی پرورش کریں گے، اس کو ایک اچھا انسان بنائیں گے۔ شہریار دوائیوں کے زیر اثر گہری نیند سو رہا تھا، جبکہ وہ اس کے پاس بیٹھی آہستہ آہستہ اس سے باتیں کر رہی تھی۔ جب اسے محسوس ہوا کہ کوئی نفرت بھری نگاہوں سے اسے دیکھ رہا ہے، اس نے فوراً اپنی دائیں جانب دیکھا جہاں وہ بیٹھی اسے گھور رہی تھی۔ اسے دیکھتے ہی مہر نے شہریار کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ تم واپس آ گئی؟ میں نے منع کیا تھا، میرے شہریار کی زندگی میں واپس مت آنا۔ منع کیا تھا نا میں نے تمہیں، لیکن میری بات سمجھ نہیں آئی تھی؟ تمہیں اپنی جان پیاری نہیں ہے لڑکی؟
ساریسا نے چلاتے ہوئے ایک زوردار تھپڑ مہر کے منہ پر دے مارا۔ مہر اس تھپڑ کی تاب نہ لاتے ہوئے دور جا گری۔ آج میں تمہیں اپنے اور شہریار کے بیچ سے ہمیشہ کے لیے ہٹا دوں گی۔ وہ غصے سے اٹھی اور اسے قریب آئی اور اپنا پھول نکالا۔ اس کا ارادہ تو آج مہر کی جان لینے کا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ مہر اس کو نقصان پہنچانے کے ڈر سے آگے کی طرف بھاگتی، اس کا ہاتھ تھام چکا تھا۔ اس نے فوراً پیچھے مڑ کر دیکھا جہاں شہریار اس کا ہاتھ تھام کر اپنی پوری قوت سے کھڑا تھا۔ بس کر دو ساریسا، جینے دو ہمیں۔ میرے بابا کی غلطی کی سزا تم اس کی جان لینے کی کوشش کر چکی ہو۔ تم نے میرے دادا کو مار ڈالا، تم نے میری دادی کو مار ڈالا، تم نے اس معصومہ ملازمہ کو مار ڈالا۔ اب بس کر دو، ہم لوگوں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ کیوں کر رہی ہو یہ سب کچھ؟ میں کبھی تمہارا نہیں ہو سکتا، میں نے تمہیں کبھی بھی نہیں چاہا۔ تم صرف اپنی بے چینی کی وجہ سے میری زندگی میں آئی ہو۔ تم کبھی میری نہیں ہو اور نہ ہی میں عام انسان ہو کر ایک پریوں کی دنیا میں رہ سکتا ہوں۔ میں عام انسان ہوں ساریسا، مجھے ایک عام انسان ہی رہنے دو اور چلی جاؤ ہماری زندگیوں سے۔ وہ ہاتھ باندھے بولا، چلی جاؤں گی شہریار، لیکن تنہا نہیں، تمہیں ساتھ لے کر، اور وہ بھی اس کی جان لے کر۔ بس تم ایک بار میرے ساتھ چلو، مجھ سے زیادہ تم اس دنیا میں کوئی خوش نہیں رکھ سکتا۔ اس کی جان تو میں لے کر رہوں گی، یہی ہمارے دیوار بنی ہوئی ہے بیچ میں۔ مہر کو ایک نظر دیکھا اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ خاموشی سے قدم اٹھاتی پیچھے کی طرح آئی۔ سکندر صاحب کی زندگی کی بس ایک ہی خواہش تھی، وہ بس ایک بار آخری بار پریام سے ملیں، لیکن اب یہ ممکن نہ تھا۔ یہ بھی سچ ہے کہ پریام کی اس کی کوئی انتہا نہ تھی۔ وہ ایک رات چپکے سے اس کے خواب میں آئی جہاں سکندر نے رو رو کر اس سے معافی مانگی تھی۔ سکندر کی غلطی بہت بڑی تھی، اس کی وجہ سے ایک پری اپنی ہر خواہش کو ادھورا چھوڑ کر ساری زندگی کے لیے قید ہو گئی اور اب اس کی رہائی ممکن نہ تھی۔ پھر بھی اس نے سکندر کو معاف کر دیا۔ شاید عشق سزا نہیں دیتا، اور ایسا ہی عشق پریام نے کیا تھا۔ 3 ماہ بعد ساریسا کا خوف ختم ہو چکا تھا۔ 3 مہینے ہو چکے تھے اس حویلی میں رہتے ہوئے۔ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ رہ رہا تھا اور آج واپس کینیڈا جانے والا تھا۔ وہ خوش بھی بہت تھا۔ زیان اور منال کی شادی دھوم دھام سے ہوئی تھی، جس کی ساری تیاری شہریار اور مہر نے کی تھی۔ شہریار اس کا بہت خیال رکھا تھا اور سکندر اور آسی ایسے کسی کام کو ہاتھ نہیں لگانے دیتے تھے، لیکن اب انہیں واپس جانا تھا کیونکہ وہاں شہریار کا بزنس پھیلا ہوا تھا جسے سنبھالنا اس کے لیے بے حد ضروری تھا اور جو کافی عرصے سے اگنور ہو رہا تھا۔ آسی اور سکندر نے وعدہ کیا کہ وہ کچھ ماہ میں ہی وہاں آ جائیں گے اور مہر کی ڈیلیوری سے پہلے ہی، اور وہ ہمیشہ کے لیے واپس پاکستان آنے کا ارادہ رکھتے تھے۔ مہر اپنا سارا سامان کر چکی تھی پیک، لیکن بیگ وزنی ہونے کی وجہ سے اس سے اٹھایا نہیں جا رہا تھا۔ اس نے وہی پیڈ پر رکھے اور باہر نکل آئی، اور اس کا ارادہ شہریار یا کسی کو بلانے کا تھا جو بیگ نیچے رکھ کے گاڑی میں، لیکن جب وہ گاڑی تک پہنچی اس کے سارے بیگ پہلے ہی گاڑی میں موجود تھے۔ شہریار، یہ بیگ تم نے رکھوائے؟ وہ پریشان تھی تو انہیں کمرے میں چھوڑ کر آئی تھی، تو اس سے پہلے یہ بیگ یہاں کیسے پہنچے؟ نہیں مہر، سارے ملازم تو دوسری طرف ہیں، یہ یہاں کس نے رکھے؟ وہ اس کے قریب آ کر پوچھنے لگا تو اس نے مہر کو کوئی بھی بھاری کام کرنے سے منع کیا تھا۔ مہر پریشانی سے واپس جانے لگی جب ہوا کے ایک جھونکے سے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ اس نے مڑ کر شہریار کو دیکھا جو مسکرا رہا تھا۔ دونوں کے لبوں سے ایک سرگوشی نمائی ہوئی، ساریسا، اور وہ دونوں بے اختیار مسکرا دیے۔ 6 ماہ بعد شہریار، یہاں آؤ، دیکھو چینی کا ڈبہ بہت اونچا پڑا ہے، یہاں نیچے تھی، وہ ختم ہو گئی ہے، پلیز اٹھا دو، میں اوپر تک نہیں پہنچ سکتی۔ وہ کمرے میں آ کر شہریار کو جگانے لگی جب وہ گہری نیند سو رہا تھا۔ بہت کوشش کے باوجود بھی جب نہیں جاگا تو وہ واپس آ گئی۔ اسے چائے کی طلب ہو رہی تھی اور چینی کا ڈبہ بہت اونچائی پر پڑا تھا۔ شہریار تو اسے کوئی کام نہیں کرنے دیتا تھا، لیکن وہ اپنی عادت سے مجبور اپنے کام خود ہی اپنے ہاتھوں سے کرتی تھی۔ وہ واپس کچن میں آئی تو چینی کا ڈبہ نیچے رکھا ہوا تھا۔ ملازمہ کے آنے کا بھی وقت نہیں ہوا تھا اور گھر میں شہریار اور اس کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ ڈبہ نیچے دیکھ کر وہ بے اختیار مسکرا دی، اب اسے ان چیزوں کی عادت ہو چکی تھی۔ ساریسا اس کے نہیں بلکہ اپنے بچے کا خیال رکھتی تھی۔ اسے آہستہ آہستہ ساریسا گہری باتوں کا مطلب سمجھ چکا تھا۔ شہریار کی پہلی اولاد پر ساریسا کا حق تھا، یہ بات وہ سمجھ چکی تھی اور اس معاملے میں اپنا دل بھی بڑا کر چکی تھی۔ اگر وہ اسے بچے کے لیے اپنا عشق چھوڑ سکتی تھی تو مہر بھی اسے ماں بننے کا حق دے سکتی تھی۔ 3 سال بعد پریام، بیٹا کہاں ہو تم؟ جلدی آؤ، دیکھو بابا آ گئے۔ سکندر صاحب ہر طرف اپنی پوتی کو ڈھونڈ رہے تھے، لیکن نہ جانے وہ کہاں چلی گئی تھی۔ ان کے لیے کوئی نئی بات نہیں تھی، وہ اکثر غائب ہو جاتی تھی اور اندھیرا ہونے سے پہلے ہی واپس آ جاتی تھی، اور اگر اسے پوچھتے تھے کہ وہ کہاں گئی ہے تو وہ کہتی تھی کہ وہ اپنی ماں کے پاس تھی۔ مہر تو اس کی موم تھی، اس کی ماں کو ساریسا تھی جو اسے اپنے ساتھ اپنی دنیا میں لے جاتی تھی۔ لیکن اس دن کچھ عجیب ہوا، کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا یا کچن میں کام کرتی مہر کر دروازہ کھولنے لگی تو سامنے اس کی بیٹی کے ساتھ 10 سالہ بچہ کھڑا تھا۔ خوبصورتی بے مثال، وہ گہری سبز آنکھوں والا لڑکا، سرخ و سفید رنگت کا مالک۔
آج میں نے پری ماں کو کہا کہ میں خود اسے گھر چھوڑ کے جاؤں گا۔ بچہ مسکراتے ہوئے بولا تو مہر بھی مسکرا دی۔ اتنا حسین لڑکا شاید اس دنیا کا ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ ویسے بھی اپنی چیزوں کا خیال میں خود رکھتا ہوں، اس کے انداز میں حق میں بول رہا تھا، تو سوچا آپ کو ساتھ بتا دوں کہ پریام خود سے دور مت کریں، بہت کم وقت کے لیے آپ لوگوں کے پاس ہے، بعد میں اسے اپنی دنیا میں لے کے جاؤں گا۔ اس کے انداز سے ایسا لگ رہا تھا جیسے ابھی ان کی بیٹی کو ان سے دور کر دے گا، لیکن وہ خاموش رہیں، کچھ بولنے کو اس کے پاس تھا ہی نہیں۔ وہ جانتی تھی آج نہیں تو کل اس کی بیٹی سے دور ہو جائے گی، لیکن یہ تو ساریسا کا احسان تھا جس نے ان سے ان کی بیٹی چھینی نہ تھی، اور ایک بیٹی کی شادی کرنا تو ہر ماں باپ کا فرض تھا، جس کے لیے مہر اور شہریار نے بھی کچھ خواب دیکھے تھے، اور ساریسا اپنے عشق کے خواب پورے نہ کرے ایسا تو ممکن نہ تھا۔ لیکن ساریسا اپنا خواب بھی پورا کیا تھا، اپنی پریام کو ہمیشہ کے لیے اپنی دنیا میں لانے کے لیے ایک پری زادے سے اس کا نکاح کر کے۔ پریوں کی ہر نسل پہلے سے زیادہ خطرناک، ضدی اور مغرور ہوتی ہے۔ ان بزرگوں کے یہ الفاظ سکندر کے کان میں آج بھی گونجتے ہیں، اور اس بچے کو دیکھ کر اس کا ضدی پن، اس کا مغرورانہ انداز وہ کسی حد تک خطرناک ہے دیکھ ہی سکتے تھے۔ اس بچے نے مسکرا کر ایک نظر پریام کو دیکھا اور پھر غائب ہو گیا، لیکن یہ بھی سچ کہا کہ وہ بہت جلد اپنی پریام کو لینے آنے والا تھا۔ لیکن کیا پریام اس نے کہا کو قبول کرے گی؟ کیا وہ ساری زندگی ایک پری زادے کی ہو کر رہ سکے گی؟ کیا عشق اتنا ہی آسان ہے؟ کیا زاریم کا عشق لائے گا پریام کی زندگی میں ایک نیا موڑ، یا پھر زاریم لکھے گا عشق کی ایک نئی داستان؟